بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 رمضان المبارک۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرحلوں میں ہوا۔ پہلے مرحلے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں 26واں دن گزار کر 27ویں شب کو نازل ہوا، اور جس مقام پر نازل ہوا اس کا نام بیت العزت ہے۔ پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حسب ضرورت نازل ہوتا رہا، اور اس کے نزول کی کیا کیفیت تھی اس بارے میں علماء نے طویل بحثیں کی ہیں۔ تاہم اس موقع پر ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تارتن مثل سلسلۃ الجرس، کہ کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وہ وحی مجھ پر انتہائی شاق گزرتی ہے، لیکن جب وہ ختم ہوتی ہے تو میں وہ الفاظ یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں میرے سامنے آتا ہے اور وہ مجھے الفاظ نقل کرتا ہے اور میں ان الفاظ کو یاد کر لیتا ہوں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا کہ اللہ پاک یہ حکم بھیج دیتے کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ کام کریں اور اس کام سے رک جائیں۔ اس مقام پر ایک وضاحت بھی ضروری ہے۔ جو پہلی اور دوسری صورت ہے جس میں فرشتہ آپ کے سامنے الفاظ آ کر بیان کرتا یا مثل سلسلۃ الجرس ہوتا، یہ قسم کلام اللہ کہلاتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ البتہ وہ صورت جس میں اللہ پاک یہ حکم بھیج دیتے کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ کام کریں اور اس کام سے رک جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو اپنے الفاظ میں لوگوں کو بیان کر دیتے، یہ قسم سنت رسول کہلاتی ہے۔ ابتدا میں ایسے ہوتا تھا، جب آپ پر وحی آتی تو آپ اس خوف سے کہ کہیں یہ الفاظ بھول نہ جائیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے۔ پھر یہ حکم نازل ہوا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بلا شبہ اس قرآن کو جمع کرنا اور پڑھانا یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم جبرائیل کے ذریعے یہ قرآن آپ پر پڑھ دیں تو آپ اس کی پیروی کیجیے۔ چند حدیثیں قرآن کریم کے فضائل کے بارے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یقال لحافظ القرآن، کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا، اقرأ ورتقی، کہ پڑھ اور چڑھتا جا، ورتل ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، تیرا وہی مقام ہوگا جہاں پر تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ اور ایک اور حدیث بھی سن لیجئے کہ قیامت کا میدان ہوگا اور آواز لگے گی، این اہل اللہ، اللہ کا کنبہ کہاں ہے؟ تو پوچھا جائے گا کہ اللہ کا کنبہ کون سا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا، ان اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے یہ اللہ کا کنبہ ہے اور یہ اللہ کے خاص ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے، حملۃ القرآن ہم اشراف امتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے یہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم سیکھتا اور سکھاتا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ To scratch light path blind.